ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. بطور انٹیریئر منسٹر کوئی کرسچنس کا کیتھیڈرل ہیں یا دوسرے پروٹیسٹ ہیں، ہر فنکشن کو جو ان کے چوٹی کے فنکشن تھے میں نے خود اس کو ہیڈ کیا. میں آج کراچی آیا ہوں اور ابھی مجھے جانا ہے اسلام آباد، اور میں آپ کو گرین لائن کی مبارکباد دیتا ہوں. کراچی میں لوگ چھتوں پر بسوں پر ایسے بھیڑ بکریوں کی طرح بیٹھے ہوئے میں نے دیکھے ہیں، اور عمران خان کے دور میں 42-41 سال بعد OIC کی ایک کامیاب ترین کانفرنس ہوئی جس میں طالبان کی جو اس وقت صورتحال ہے اس پر تمام دنیا عمران خان کی حکومت کے کہنے پہ یک زبان ہوئی. باقی میڈیا میں جو ہے آڈیو ویڈیو فون یہ وہ، نواز شریف صاحب نے آنا ہے تو جناب میں اپنی جیب سے ان کو ٹکٹ آفر کرتا ہوں آج کراچی آئیں، اور ایک ون سائیڈڈ ٹکٹ بھی الاؤ بھی کرتا ہوں. اتنا سارا ڈرامہ کر کے آپ بیماری کا گئے ہیں، اللہ آپ کو صحت دے، اور یقیناً صحت مند ہیں کیونکہ کسی ڈاکٹر کو تو آپ نے دکھایا ہی نہیں، اور سوائے وہاں سے عدلیہ پر وار کرنے کے اور پاکستان کی عظیم افواج کے عظیم قیادت پر باتیں کرنے کے اور سٹیٹمنٹیں تیار کرنے میں اور وہ جو کیا پیپرز تیار کرنے کے علاوہ وہاں آپ نے کچھ نہیں کیا. 3 آپ کے خاندان کے لوگ یہاں موجود ہیں، آپ بھی آ جائیں، بسم اللہ کریں، کچھ نہیں فرق پڑ رہا. عمران خان کہیں نہیں جا رہا. اور بلدیاتی الیکشن میں آپ نے بڑی، یہ جمہوریت کی کا حسن ہے کہ کوئی آدمی زیادہ ووٹ لیتا ہے، کوئی آدمی کم ووٹ لیتا ہے. تحریک انصاف نے کم ووٹ نہیں لیے جی، ووٹوں میں اکثریت رہی، لیکن ان کے اپنے مسئلے ہیں، وہ ان پر وہ بہتر تبصرہ کر سکتے ہیں. آصف زرداری صاحب نے کہا میں لاہور میں ٹینٹ لگانے لگا ہوں. آصف زرداری صاحب آپ کے اور میرے ٹینٹ کے اکھڑنے کا ٹائم آ گیا ہے. آپ نے کیا ٹینٹ لگانا ہے؟ سارے سندھ میں میں جس طرف بھی جا رہا ہوں لوگ، اور میں عنقریب انشاءاللہ اس ملک کے نادرا کے ابھی مصروف ہیں گوٹکی میں، سکھر میں، اور جو تکالیف ہیں یہ نادرا شناختی کارڈ کی تکالیف، میں پورے 7 دن سندھ کے دورے پہ آؤں گا انشاءاللہ اگر اللہ کو منظور ہوا، کیونکہ یہ ساری منظوری اللہ سے ہے. باقی تو سب چیزیں عارضی ہیں، وزارتیں عارضی ہیں، ہر چیز عارضی ہے، اور میں لوگوں کی تکالیف کو کم کروں گا خود. اور میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہر ادارے میں مہینے میں ایک دن جو ہے میں عوام کے مسائل کے لیے وہاں بیٹھوں گا. اور جہاں تک یہ باتیں کی جا رہی ہیں، میں دیکھیں انڈیا کی کرنسی کی کیا اکانومی کی حالت ہے، دنیا کس طرف جا رہی ہے جی. رشین فورسز 2 لاکھ کھڑی ہو رہی ہیں بارڈر پر کرملن کے. چین اور تائیوان کس طرف جا رہے ہیں، اور انڈیا اور چین لداخ میں کہاں جا رہے ہیں. 2 لاکھ کا آج 2,31,000 کورونا ہے لندن کا، 2 لاکھ امریکہ کا ہے، 1 لاکھ فرانس کا ہے. سو ہمیں قوم کی اجتماعی سوچ میں ملک الیکشن کی طرف جا رہے ہیں. بلدیاتی الیکشن سندھ میں پتہ نہیں حلقہ بندیاں ہو گئی ہیں یا نہیں ہوئی، یہ آپ صحافیوں کو بہتر پتہ ہوگا. اور پنجاب میں بھی مارچ اپریل میں زیادہ دیر ہو گئی تو مئی جون ہو جائیں گے. اور بلدیاتی الیکشن کے بعد ملک 4 سال ہو جاتے ہیں. جس دن بلدیاتی الیکشن مکمل ہوں گے تو 4 سال مکمل ہو جائیں گے. 5واں سال تو الیکشن کا ہوتا ہے جی. 7-7 6-6 لاکھ کا حلقہ ہے حضور. حلقہ میں پارٹی کا اپنا ووٹ ضرور ہوتا ہے، لیکن پارٹی کے کینڈیڈیٹ کا بھی ووٹ ہوتا ہے. 40% ووٹ کینڈیڈیٹ کا ہوتا ہے، 60% ووٹ اور مل کے بنتے ہیں. سو کینڈیڈیٹس کو محنت کرنی پڑتی ہے 4-5 مہینے. حلقہ میں کئی کینڈیڈیٹ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے حلقے میں شکل ہی نہیں دکھائی ہوتی، تو کہتے ہیں اچھا آ گئے ہو، ووٹاں دا ٹائم آ گیا تے آ گئے ہو تسی ہن. سو ایشوز بنائے جا رہے ہیں، مختلف ایشوز بنائے جا رہے ہیں. شہباز نے کل، شہباز شریف نے، میں تو نام احترام سے لوں گا، میں تو فضل الرحمان کا بھی، حالانکہ کئی لوگ مجھے کہتے ہیں، میں ان کا نام مولانا فضل الرحمان ہی لوں گا.
शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जी जनाब हमारा हाथ होगा और इनके गिरेबान होंगे। शक्ल देखें आप अपनी। दुनिया में जितनी बड़ी करप्शन के प्रूव आपके खिलाफ हैं, दुनिया में किसी शख्स के खिलाफ नहीं है। ये हमारी बदनसीबी है कि हम ये चीनी चोरों, आटा चोरों और जिन्होंने सब्सिडी ली, एक्सपोर्ट भी नहीं की, गरीब में भी हमारी पोजीशन खराब की, ये आप जैसे चोर हमारे गिरेबानों पे हाथ नहीं डाल सकते। हुजूर डरे उस वक्त से ये ना हो कि एक ऐसा वक्त आए कि आप पे टोकरा दे दिया जाए। लोगों में नफरत है, लोग नफरत हैं उस कोई इस मुल्क में आदमी बेशक हमारी गवर्नेंस से इख्तलाफ करता हो, बेशक हमारी सियासत से इख्तलाफ करता हो, लेकिन इसमें जरा बराबर उसको शक नहीं है कि नवाज शरीफ और आसफ जरदारी खानदान एक करप्ट, डिसऑनेस्ट, स्लगिश और एक्स्ट्रावेगेंट इस मुल्क की दौलत बाहर ले जाने वाले, ये पापड़ वाले मैंने तो नहीं निकाले जी, ये चना चोर गरम वाले मैंने तो नहीं निकाले, और ये जितने अरबों रुपए आपके मुलाजम इधर से उधर करते रहे, ये एक ऐसा वक्त भी आ सकता है कि इस मुल्क में हालात जो हैं इस क्लास के खिलाफ, ये बात वोटों से आगे बढ़ रही है कि लोगों की जिंदगी में जिन लोगों ने, लोग इल्जाम तो हमें दे रहे हैं कि जी हमारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन हुआ इन्हीं की वजह से है सब कुछ। लेकिन हमारी गलती यह है कि हम एक्सप्लेन नहीं कर सके सही तौर पे। बहुत जबरदस्त काम हुए पंजाब में, लेकिन हम एक्सप्लेन नहीं कर सके। 2 डैम जो है वो मामूली बात नहीं है, सेहत कार्ड मामूली बात नहीं है, राशन कार्ड मामूली बात नहीं है, लेकिन हम सही तौर पर आवाम तक इनको नहीं पहुंचा सके। ये मैं भी इसकी गलती में शामिल हूं। लेकिन एक बात मैं कराची में, लास्ट 5 मिनट मेरे पूरे हो गए हैं, फिर 5-10 मिनट आप सवाल कर सकते हैं, कहना चाहता हूं इमरान खान कहीं नहीं जा रहा, और इमरान खान को अगर कोई अंडर एस्टिमेट कर रहा है तो कानों में उंगलियां डाल के ये सुन ले। आप आए बल्ले आए सही, आपके 3 खानदान के लोग सियासत कर रहे हैं, चौथा भी आके कर ले। और अगर कोई ये समझ रहा है कि इमरान खान जा रहा है तो वो कहीं नहीं जा रहा, वो आखिरी सांस और आखिरी लम्हे और आखिरी वक्त तक इस करप्शन ज़दा क़यादत के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहेगा। 5 मिनट पूरे हो गए। क्वेश्चन फॉर 10 मिनट्स। आपकी तरफ भी आता हूँ जी सर। तो टीटीपी के साथ कोई मुज़ाकरात हुए या नहीं, और दूसरा जो अफगान बॉर्डर पे जो तार की इशूज आए हैं उस पर? कल 2 बजे मीटिंग है इस इशू पे, और जिसके लिए मैं जा रहा हूं और जिसमें सब लोग शामिल होंगे। टीटीपी के साथ बिल वास्ता राब्ते जरूर हैं, बराह रास्त उनसे नहीं हुए हैं, और फेंसिंग का काम भी हम चाहते हैं बाहमी इश्तराक से। इसमें बड़ी जानें लगी हैं, बड़ा पैसा लगा है, और तालिबान की मौजूदा सूरत हाल में हमने सारी दुनिया को पाकिस्तान में मदऊ किया, और हम तालिबान की मदद करना चाहते हैं, और तालिबान ने भी हमें ये यकीन दिलाया कि उनकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। बेटे आता हूँ एक ताकि 10 मिनट में फाइनल हो जाए। मरियम नवाज के ट्वीट के हवाले से बात करूंगा। उनका ट्वीट आया था कि तब्दीली जो है बदनामी, नालायकी और नाअहली लेकर आ नहीं रही है, जा रही है। अगली दफा पीटीआई वालों को हेलमेट पहन के जो है वो इलेक्शन में आना पड़ेगा। देखें, हम बदल गए ये हालात। जब अयूब खान का वक्त था उस वक्त भी हम यही नारे लगाते थे, गिरती हुई दीवारों को 1 टका और दो। मैंने चीनी के खिलाफ 6 नवंबर 1968 को तहरीक चलाई। हमीद और अमीन शहीद हो गए मेरे जुलूस में। और हेलमेट पहनना है या बुरका पहनना है या क्या पहनना है, देखें अपोजिशन में लोग ऐसी बातें करते हैं। अभी टाइम पड़ा है, और टाइम जो है इस वक्त इस मुल्क में, क्योंकि मीडिया को बड़ी इज्जत हासिल है, और मीडिया की इज्जत जो है वो इस बात का तकाजा करती है क्योंकि बहुत स्ट्रांग मीडिया है। पाकिस्तान में 2 ही चीजों पे लोग अपनी गुजारा कर रहे हैं, या मोबाइल फोन पे या मीडिया पे। यस, देखें ये मुश्किल सवाल है। इल्ताफ हुसैन से मैं स्टूडेंट लाइफ से जानता हूं उनको, और ये सवाल आजकल अभी आप सोशल मीडिया पे बड़ा चलाएंगे। इल्ताफ हुसैन से बातचीत नहीं हो सकती क्योंकि उसने बहुत सारे उस पे ऐसे केसेस हैं जो कि इस मुल्क में कत्लो गारत और बदअमनी के मुजिब बने। हालांकि मेरे साथ
اس ایم کیو ایمز کے بہت اچھے تعلقات کل بھی تھے, آج بھی ہیں, پرسوں بھی ہوں گے, لیکن الطاف حسین سے بات چیت نہیں ہو سکتی. یہ بتائیے کہ جو آپ نے بات کی کہ چھوٹا سا سوال کریں نا, ٹرپل ایس, شارٹ سویٹ اینڈ اسمارٹ. شارٹ سوال صرف یہ ہے کہ الزامات بہت زیادہ ہیں, نکالے 1 روپیہ نہیں ہے آپ نے ابھی تک. دیکھیں, یہ تو میں آپ کے سوال کی داد دیتا ہوں, الزام بھی ان پہ بہت زیادہ تھے, لیکن ہم جو قوم چاہتی ہے, جو قوم نے عمران خان کو ووٹ دیے تھے, جو قوم نے ہمیں ووٹ دیے تھے, وہ اس لیے دیے تھے کہ یہ چینی چوروں, آٹا چوروں, گھی چوروں, منی لانڈروں, کرپٹ لوگوں سے, محل بنانے والوں سے لندن سے, ان کو قانون کے تحت, قانون کے کٹہرے میں کھڑا کرے. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, اس میں ہم ناکام رہے. شیخ صاحب, مولانا فضل الرحمان کیٹی میں ریپلیس کر رہے ہیں پی ٹی آئی کو؟ اگر جواب آپ کا یس میں ہے تو کیا کریں, مولانا فضل الرحمان کیا کریں؟ پی ٹی آئی کو ریپلیس کر رہے ہیں نیکسٹ ٹرم کے لیے؟ دیکھیں, طالبان کے اس طرف آنے کے بعد معاملات میں ان کا ایک ہلکا اثر بلدیات میں ہوا ہے, تو مولانا فضل الرحمان کا اگر کوئی اس علاقے میں رول تھا, پہلے بھی میں نے 1977 میں ہلکے نشان پہ بھی الیکشن لڑا ہے, تو اس ملک میں نظام اسلام کی طاقت سے انحراف نہیں کیا جا سکتا. آپ کا مکتبہ فکر کوئی کیوں نہ ہو, آپ کسی مکتبہ فکر کے عالم دین کیوں نہ ہو, بطور انٹیریئر منسٹر میں آپ کا نام احترام سے لوں گا, کیونکہ اسلام ہی ہماری زندگی کا اوڑھنا بچھونا ہے. آ رہا ہوں, آخری ٹائم, ابھی ہے ٹائم, میں دیکھ رہا ہوں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا کہ طاقتور کا ہاتھ ہٹا تو دیکھا آپ نے, کیسا سن تو لیں, شارٹ سوال کر, تو یہ کوئی کسی کا سوا ہاتھ نہیں ہٹا, یعنی ان سے ہاتھ ہٹ گیا جو نام لے کے لندن سے باتیں کرتے تھے. میں تو نہیں کہنا چاہتا, اب وہ کیا یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات گڈی گڈی ہو گئے. ادارے 20-20 سال کی پالیسیاں بناتے ہیں, 20 دن کی پالیسیاں نہیں بناتے. کوئی عقل کا اندھا یہ سوچ رہا ہے کہ کسی ایک شخص کی پالیسی ہوتی ہے, ادارے کی پالیسی ہوتی ہے, اور اداروں کے تھنک ٹینک 10-10, 20-20 سال کی پالیسی بناتے ہیں, اور بالآخر آپ نے یہی کرنا تھا. آپ خود یہ لوگ جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہے. اگر مجھے کوئی ثابت کر دے کہ یہ فوجی نرسریوں سے پل کے جوان ہوئے, انہوں نے وہاں جا کے ٹارزن بننے کی کوشش کی, اب ٹھس کر گئے ہیں, ٹھس ٹینٹ اینڈ فش ہو گئے ہیں. آئیں کریں سیاست. اگر لوگ کسی کو ووٹ دیکھتے ہیں تو میں کسی کا ووٹ دینے کا راستہ تو نہیں روک سکتا. جی, سندھ کے مسکین اور غریب عوام کی طرف سے آپ سے گزارش ہے کہ سندھ کا ہیلتھ کارڈ جو ہے نہیں بن پا رہا ہے, اور ہر مرتبہ میں مراد علی شاہ صاحب سے کہوں گا کہ مرکز کے ساتھ مل کے یہ کام کریں. دوائی, میں پچھلے دنوں بیمار ہوا, 1 ہفتہ پہلے مجھے یہ احساس ہوا کہ دوائیاں بہت مہنگی ہیں. اگر میرے جیسا آدمی صاحب حیثیت یہ محسوس کرتا ہے کہ دوائیاں مہنگی ہیں, فیڈرل جو ہے بائی پاس کر کے کسی بھی طریقے سے امپلیمنٹ اس چیز کو نہیں کرا سکتی. یہ اگر بات میں بات کروں گا خان صاحب سے. سر, آپ نے کوئی نرسریوں کے بارے میں کہا کہ وہ وہاں سے پڑھ کے آئے ہیں, وہ آپ کے بارے میں بھی یہی رائے رکھتے ہیں, آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں, میرا حلقہ جو ہے آپ اس پہ نظر رکھیں. میرا حلقہ پاکستان کا سب سے حساس حلقہ ہے, اور میں ایک ہی حلقے سے الیکشن لڑتا ہوں. میں کوئی چاہوں, میں نے عوامی اب آپ نے سوال کر لیا نا, اب آپ نے سوال کر لیا نا, جواب دینا میرا حق ہے. ایک دفعہ اور سوال کرنا چاہتے ہیں کر لیں, ٹھیک ہے. دیکھیں, آپ کا سوال کرنا حق ہے, جواب دینا میرا کام ہے. میں پاکستان کی عظیم فوج سے تعلق رکھنا اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں, اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ میری جان کو پاکستان کی فوج کی ساتھ مل کر اس کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے شہادت کا اللہ رتبہ نصیب کرے. اگر یہ دعا, اور وہ مودی جو فیصلہ کر رہا ہے مسلمانوں کی قتل و غارت کا, جو مسلمانوں کے لیے عہد کر رہے ہیں, اقلیتوں کے لیے, کرسچن کے لیے عہد کر رہے ہیں, جو اگلے الیکشن کے لیے مسلمانوں کو, ساری بی جے پی نے کسی ایک مسلمان کو ٹکٹ نہیں دیا, کسی ایک مسلمان کو ٹکٹ نہیں دیا. اور آج مسلمان جو ہے وہ جمعے کی نماز نہیں ہندوستان میں پڑھ سکتے, ادھر گوبر پھینک دیتے ہیں. سو ان مسلمانوں کو بھی پتہ لگ گیا کہ قائد اعظم کا فیصلہ درست فیصلہ تھا, ہم غلطی. پھر لاسٹ 3 کوسچن, ریٹائرمنٹ کا شارٹ سوال.
اسلام آباد جب صاحب کی حکومت آئی ہے صحافی پہ غیر محفوظ ہو گیا سر تور احمد اللہ جان افسر عالم سے ہم کون لوگ تھے؟ آپ سے میری محبت ہے، آپ نے ہمیشہ ایسا ہی سوال کیا ہے اور سب کو انشاءاللہ جو ایسے لوگ ہیں سب کے انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے واقعات میں. سیکنڈ لاسٹ جی ملک بھر میں گیس کی شارٹیج ہے، ہاں جی الگ الگ بیانات دے رہے ہیں، آپ کیوں نہیں؟ دیکھیں میں گیس کی کمی ہے ملک میں، اب میں آپ کے سامنے کہوں نہیں ہے تو میں تو ایسا وزیر نہیں ہوں کہ عوامی رائے عامہ کے خلاف. میں نے اتنی بڑی آپ سے بات کی ہے کہ عمران خان کی خواہش تھی کہ یہ جنہوں نے سبسڈی بھی لی چینی چوروں نے اور چینی بھی یہیں رکھی اور آٹا پہ بھی یہی رکھا، اس کی خواہش ہے کہ ان کو آئین اور قانون کے شکنجے میں پکڑے. لیکن آئین اور قانون کے جو لوازمات ہیں، یہاں مافیاز جو ہیں اس ملک میں وہ ان کے روٹس اتنے لمبے ہیں کہ ان پر ہاتھ نہیں ڈالے جا سکے. آپ کا میں نے ایک لے لیا جی. زبردست ہیں سول ملٹری ریلیشن شپ. عمران خان سیدھا سیدھا سوال پوچھو نا، اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات بالکل ٹھیک ہیں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پاکستان کا وہ ادارہ ہے جو پاکستان کی بہتری کی سوچ رکھتا ہے. اور اسٹیبلشمنٹ میں اگر وہ لوگ جو بڑی باتیں نام لے لے کے مودی کو خوش کر رہے تھے، جرنیلوں کے خلاف بیان دے رہے تھے لندن میں نام لے لے کے، آج ان کو کیا سانپ سونگ گیا جی؟ آج ان کا کیا مسئلہ ہے؟ میں نے ٹکٹ آفر کیا ہے، آئیں بتائیں، آ جائیں جی. کیا ہو جائے گا جی؟ آپ کا سوال ہو گیا لاسٹ. اوکے میں میاں صاحب کو ویزا دینے کا، اللہ تعالیٰ میں اتنا بڑا آدمی نہیں ہوں، حقیر انسان ہوں، میرے گناہ معاف کرے اللہ، اور اللہ مجھے نظر ہر قسم کی غیبت اگر کی ہے تو معاف کرے. نواز شریف صاحب کو 24 گھنٹے کے اندر پاکستان آنے کا ویزا دوں گا. کوئی فارمولہ نہیں مانگ رہا، میں نے لوٹ سے لگائی ہوئی ہے. آؤ میں فارمولہ دیتا ہوں، آؤ میں فارمولہ دیتا ہوں. ان کے پاس خود بڑے فارمولے ہیں جن کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے. ادھر سے آخری آپ کا ہو گیا. جو افسران نہیں گئے تو وفاقی حکومت کوئی کارروائی کرے گی؟ جو افسران میرے محکمے میں روٹیشن پالیسی میں نہیں جائیں گے میں ان کو نوکری سے نکال دوں گا. تھینک یو. کراچی میں وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد پریس کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ حکومت کے تعلقات بالکل ٹھیک ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو 24 گھنٹوں کے اندر پاکستان آنے کا ویزا دوں گا. ان کے پاس اپنے بڑے فارمولے ہیں، بیمار ہوا تو احساس ہوا کہ دوائیاں مہنگی ہیں. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مودی مسلمانوں کے قتل و غارت کا فیصلہ کر رہا ہے، پوری بی جے پی نے ایک مسلمان کو ٹکٹ نہیں دیا. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے تھے.